السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید میرے آفیشنل چینل عظیم عملیات میں۔ آج کی جو ہماری ویڈیو کا عنوان ہے سورۃ مزمل شریف سے جنات اور سایہ کو ختم کرنے کا طریقہ۔ سورۃ مزمل شریف جنات اور سایہ ختم کرنے کے لیے ہے یہ عمل۔ سورۃ مزمل شریف سے آپ نے کرنا کیا ہے، ایک چاقو لینا ہے، چھری لینی ہے، اس کے اوپر آپ نے سورۃ مزمل شریف کو 8 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ سورۃ مزمل شریف کو 8 مرتبہ پڑھ لیں، اور کیا کرنا ہے، مریض کو جس کے اوپر سایہ ہے، پہلے آپ تشخیص کر لیں کہ اس کے اوپر واقعی سایہ ہے یا جنات کے اثرات ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو ہے، اگر حاضر ہوئے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، ان کو اگر آپ حاضر کر دیتے ہیں، سورۃ مزمل شریف پڑھیں، 3 دفعہ حاضر ہو جاتے ہیں، تو وہ اس طرح ہے نا کہ وہ عمل ایک علیحدہ چیز ہے، میں وہ بھی آپ کو بتا دوں گا نیکسٹ ویڈیو میں۔ تو کیا کرنا ہے کہ چاقو کے اوپر 8 مرتبہ سورۃ مزمل شریف پڑھنی ہے، جس کے اوپر سایہ یا جنات ہے جس مریض کے اوپر، اس کو آپ نے دھوپ میں کھڑا کر دینا ہے، اور جدھر اس کا سایہ پڑ رہا ہو، یعنی کہ ایک مثال ہے کہ اس کا سایہ زمین پر جس جگہ پر پڑ رہا ہو، اس سائے کے اوپر چاقو کو مار دیں اس طرح، یعنی کہ کچی جگہ پہ آپ نے کھڑا کرنا ہے اور اس کے اوپر وہ چاقو مار دیں۔ ادھر جس وقت آپ سائے کے اوپر چاقو ماریں گے، مریض اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوگا، پھر وہ ادھر ہی جام ہو جائے گا۔ تو اس ٹائم وہ سمجھ لیں کہ وہ جو سایہ جنات ہے اس کے اوپر سے وہ ختم ہو جائیں گے، پھر وہ بے ہوش ہو جائے گا، گر جائے گا انشاءاللہ، تو وہ جو سایہ ہے وہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے اوپر جو بھی جنات کے اثرات ہیں، سائے کے اثرات ہیں، وہ ختم ہو جائیں گے۔ یہ بہت ہی آسان عمل ہے، عاملین کریں تو بہتر ہے، عام لوگ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ان کا ذکر میں سورۃ مزمل ہونی ضروری ہے، یعنی کہ وہ ڈیلی اس کو 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ پڑھتے ہوں، کیونکہ عاملین نے زکوٰۃ ادا کی ہوتی ہے، وہ اس کو پھر بھی 11 مرتبہ ڈیلی پڑھتے ہیں، تو اس سے اس کی زکوٰۃ کے بھی مختلف طریقے ہیں۔ بہرحال جو طریقہ تھا میں نے آپ کو بتایا، بہت ہی آسان طریقہ ہے، عاملین بھی کر سکتے ہیں، عام لوگ بھی کر سکتے ہیں۔ تو تشخیص کا جو طریقہ ہے، ان کو حاضر کرنے کا یا ان کو چیک کرنے کا، جو نہیں کہ آپ پہلے استخارہ کریں کہ اس کے اوپر آیا کے اثرات ہیں، پھر حاضر کس طرح کرنے، آپ نے وہ سورۃ مزمل شریف پڑھیں گے، اگر شیاطین جنات ہوں گے تو وہ فوری طور پر حاضر ہو سکتے ہیں۔ تو یہ جو ایکسپیریمنٹ تھا، یہ میں نے، یعنی کہ یہ میرا تجربہ شدہ عمل تھا کہ جنات کو، جادو کو کس طرح آپ حاضر کرتے ہیں، لوگوں نے کیا بھی ہوگا، بہت سے عاملین کے استعمال میں بھی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ جس نیت سے آپ کوئی بھی عمل کریں گے، کسی مریض سے آپ لا علاج مرض کو ختم کرنے کے لیے کریں گے، وہ وہی کام کرے گا، کسی کے اوپر سے آپ یعنی کہ جنات کو ختم کرنے کے لیے کریں گے، وہی کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو کئی دفعہ ہوتا ہے آپ کو کچھ پڑھنا بھی نہیں پڑتا۔ میرے ساتھ ایک دفعہ ایسے ہوا تھا کہ پچھلے دنوں میں کسی لیڈیز کے اوپر کوئی جنات یعنی کہ جن زادی کا، یعنی کہ وہ اثرات تھے، آ گئے اس کے اوپر، تو وہ عامل بھی تھی اور مسلمان بھی تھی۔ یہ ایک مزیدار بات ہے۔ تو اس میں کیا ہوا کہ اس کو میں نے جب سورۃ مزمل شریف پڑھ کے میں نے اس کو حاضر کیا، وہ حاضر ہو گئی، تو ابھی میں نے اس سے بات چیت کرنی ہے، تو میں نے اس کو پوچھا، ہاں ابھی کہاں سے آئی ہو، وہ نہیں بول رہی تھی، لیکن جب میں سورۃ مزمل شریف پڑھتا تھا تو وہ جھومتی تھی ایسے، یعنی کہ قرآن پاک کی تلاوت سن کے وہ جھومتی تھی، یعنی کہ کوئی بھی میں ذکر کرتا تھا اس کے سامنے وہ جھومتی تھی، یعنی کہ اس کو تکلیف نہیں ہوتی تھی، وہ خوش ہوتی تھی۔ تو میں تو ایک دفعہ شوق ہو گیا کہ یہ کیا معاملہ ہے، اگر جنات ہوں تو وہ چیخنے لگ جاتے ہیں، یعنی کہ خبیث جنات ہوں یا دوسرے کوئی بھی دیوی دیوتا ہوں، خاص کر کے ہندو جو جنات ہوتے ہیں یا سکھ ہوتے ہیں یا ان کے جو دیوی دیوتا ہوتے ہیں، یہ تو چیخنے لگ جاتے ہیں۔ اچھا، ان سے بھی بڑے تحمل سے آپ کو کام لینا پڑتا ہے جب آپ نے ان کو کسی کے اندر سے نکالنا ہو۔ بہرحال وہ میں تھوڑا سا ٹھنڈا ہو گیا،
پہلے میں بڑا جلال میں تھا، پڑھائی کر رہا تھا، میں نے اس کو مار دینا، میں نے پتہ نہیں اثر نہیں ہو رہا تو وہ ہنس رہی ہے، تو میں تھوڑا سا ریلیکس ہو گیا، اس کو بھی ریلیکس کیا۔ میں نے پھر اس کو کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کے اوپر عمل کام نہیں کر رہا، تو آپ کو یہ سکون دے رہا ہے، تو آپ پکی بات ہے آپ مسلمان جن ہیں۔ اس نے کہا میں جن نہیں ہوں، اس نے اس طرح پھر مجھے کہا۔ تو میں نے کہا پھر تو آپ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک وہ مزاحیہ گفتگو ہونے لگی۔ میں نے کہا آپ کیا کھائیں پیئیں گے، کوئی ناشتہ وغیرہ، آپ میرے گھر آئے ہیں تو ناشتہ تو ہونا چاہیے نا۔ تو اچھا اس نے کہا میں چائے اور بسکٹ لا دیں۔ میں نے وہ ایک پیکٹ بسکٹوں کا رکھا، اس کے ساتھ ساتھ چائے ایک کپ پی، بسکٹ کا پیکٹ بھی کھا گئے، پھر ایک کپ چائے اور پی، انہوں نے کہا ایک بسکٹ کا پیکٹ اور لائیں، وہ بھی کھا گئی۔ وہ یعنی کہ 3-4 کپ چائے کے وہ پی گئی، تو 5-6 پیکٹ بسکٹ کے وہ کھا گئی۔ میں نے پھر وہ جب کھا کے ہٹی تو میں نے اس کو کہا کہ چائے وغیرہ تو آپ نے پی لی ہے، تو اگر ناشتے کی مزید طلب ہے تو بتا دیں، یعنی کہ اگر نان چنے یا کوئی پائے وغیرہ کھانے ہیں بتا دیں، وہ بھی مل جائیں گے، میں منگوا دیتا ہوں۔ یعنی کہ اس ٹائم یہ سچویشن بن گئی۔ اچھا پھر میں نے اس کو جب اس نے کھا پی لیا، پھر میں نے پیار سے اس سے بات کی، میں نے کہا کہ آپ کیسے آئی، کس طرح؟ اس نے کہا جادو کے ذریعے بھیجا گیا ہے، جادو کے ذریعے مجھے اس کے اوپر مسلط کیا گیا۔ تو پھر میں نے اس کو کہا کہ ظاہر ہے آپ، اس نے کہا اس نے مجھے فوری طور پر کہا کہ میں بذات خود عامل ہوں، تو میں عامل ہوں، آپ بھی عامل ہیں۔ بات یہ نہیں ہے کہ میں آپ کے اوپر عمل کروں گی تو آپ کا ظاہر ہے کہ آپ کر رہے ہیں، مجھے کچھ نہیں ہو رہا، مجھے سکون ہو رہا ہے، میں حصار میں ہوں، آپ بھی حصار میں ہیں، تو آپ کو بھی کچھ نہیں ہوگا، ظاہر ہے۔ تو اس لیے اس نے کہا کہ ہم آپس میں لڑیں گے نہیں، میری فلانی چیز جادوگر کے پاس ہے، آپ وہ لے آئیں، میں آپ کو اس کا جسم چھوڑ دوں گی یا آپ کے پاس ہی رہ لوں گی۔ تو وہ میں نے اپنے بندوں کو کہا، جو اصل میں وہ حکم ہوتا ہے، آپ اگر آپ کو ان کی کسی کی بات میں آنکھ نہیں کھلی ہوتی تو وہ حکم لگاتے ہیں، یا جس کی بات نہیں آنکھ کھلی ہوتی ہے، نہ بھی کھلی ہو تو کھلی بھی ہو نہ بھی کھلی ہو، اس میں یہ ہے کہ آپ فوری طور پہ جو بھی آپ کا شارٹ عمل ہے اس کو پڑھ کے اس کو کہیں کہ جائیں بھی ان کے پیچھے سے جنات وغیرہ جو بھی ہیں ان کو ختم کر کے ہیں، یا ان کا جو بھی چیز یہ کہہ رہی ہے وہ جادوگر کے پاس ہے، وہ جادوگر کو ختم کر کے وہ لے کے آئیں۔ اس طرح ہو جاتا ہے۔ تو وہ جب وہ آئی ہے تو اس نے ہنسی خوشی کہا میں آپ کے پاس رہنا چاہتی ہوں۔ تو پتہ نہیں اس کا بچہ تھا، پھر وہ اس کا بچہ اور اس کو میں نے یعنی کہ اپنے مرشد کے ہاں دینی تربیت، تو اس نے کہا میں حاصل کرنا ہے، ادھر بھیج دیا، ابھی وہ ادھر ہی ہے۔ بہرحال اس کا نام بھی مجھے یاد ہے، اس کے جسم سے گئی تو الحمدللہ آج وہ مریض ٹھیک ہے۔ اس طرح کے معاملات بھی ہو جاتے ہیں، لیکن بہرحال یہ ایک علیحدہ پیریڈ ہے، لیکن جو طریقہ یہ بتایا گیا ہے یہ بھی آزمودہ ہے، اس سے بھی آپ کام لے سکتے ہیں۔